تو بات یہ تھی کہ آپ نے 11 شادی کیوں کی؟ واٹ از نیڈ ٹو گیٹ میرڈ ود 11 وومین؟ کیا ضرورت تھی 11 عورت سے شادی کرنے کی؟ آپ نے 11 عورت سے اس لیے شادی کی تھی، آپ نے عیاشی کی وجہ سے نہیں کی تھی، نعوذ باللہ۔ کرتے کمنٹس کرتے ہیں وہ لوگ یا تو نبی پاک علیہ السلام کو مکمل طور پر جانتے نہیں ہیں یا جانتے ہیں لیکن دشمنی اور عداوت کے بنیاد پر اپنے آپ کو پاپولر ہونے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی پیاری زندگی ہے، علماء بیان کرتے ہیں مناسب وقت ملتا ہے تو ہمارا بھی ذہن چلتا ہے کہ ہم کوشش کریں لوگوں کے سامنے ان واقعات، ان میسیجز کو رکھنے کے لیے۔ تو بات یہ تھی کہ آپ نے 11 شادی کیوں کی؟ واٹ از نیڈ ٹو گیٹ میرڈ ود 11 وومین؟ کیا ضرورت تھی 11 عورت سے شادی کرنے کی؟ آپ نے 11 عورت سے اس لیے شادی کی تھی، آپ نے عیاشی کی وجہ سے نہیں کی تھی، نعوذ باللہ، بلکہ آپ نے اس لیے شادی کی تھی ایک کنواری باقی سب کے سب بیوہ، تاکہ ان بیوہ عورت کو سہارا مل جائے، اور سب کے حق حقوق آپ نے پورے کیے، سب کے حق حقوق آپ نے پورے کیے، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی آپ نے ظلم زیادتی نہیں کی، اس لیے 11 شادی کی۔ 11 شادی کی ایک حکمت یہ، 2-3 حکمت کی وجہ سے۔ ایک حکمت تو یہ تھی آپ علیہ السلام نے 11 شادی کی کہ تاکہ چونکہ آپ پر شریعت نازل ہوئی، وہ شریعت عورتوں تک بھی پہنچنی چاہیے، تو بہت سی عورتیں مسئلے پوچھنے آتی تھی تو اللہ کے نبی ان کی انٹرنل مسائل کو، جیسے حیض، نفاس، پرائیویٹ مسئلے، اللہ کے نبی سے ایک عورت نے سوال کیا، اما عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم حیض سے کیسے پاک ہوں گے، حیض اور نفاس آپ علیہ السلام اب کیسے بتائیں گے؟ لیڈیز ہے، غیر محرم ہے، اور ایک مرد ہے، اللہ کے نبی کیسے بتائیں گے؟ آپ نے کہا کہ خوشبو والے کپڑے سے صفائی کرو۔ اب خوشبو والا کپڑا کون سا، کیسے سمجھائیں گے؟ اسی لیے آپ علیہ السلام نے شادی کی 11 تاکہ بیویاں زیادہ ہوں گی تو شریعت کو زیادہ طور پر عورتوں تک پہنچائیں گی۔ ایک تو یہ مقصد، دوسرا مقصد یہ تاکہ مختلف قبیلوں سے آپ نے شادی کی، مختلف قبائل سے 11 شادی کی۔ اونچے خاندان میں بھی آپ نے شادی کی، غریب خاندان میں بھی آپ نے شادی کی۔ یہ میسج تھا دنیا والوں کو کہ آپ الگ الگ قبیلوں میں شادی کر سکتے ہیں، اگر چودھری ہے تو چودھری میں شادی کر سکتا ہے، اور اگر پٹھان ہے تو پٹھان میں، چودھری پٹھان میں، پٹھان چودھری میں، انصاری تیلی میں، تیلی چودھری میں، سید مسلمانوں میں جیسے سید ہے، سید کر سکتا ہے انصاری سے، شیخ سے کر سکتا ہے، صرف مسلمان ہونا چاہیے، برادری، کاسٹ یہ شادی کو مانے نہیں۔ اس چیز کو توڑنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی کہ تاکہ مختلف قبائل کے بیچ میں، مختلف کاسٹ کے بیچ میں، ایک دھرم کے مختلف کاسٹ کے بیچ میں شادی کی جا سکتی۔ ایک حکمت تو یہ، دوسرا حکمت یہ تھا، دوسری یہ آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ الگ الگ دوسرے بڑے بڑے خاندانوں میں یا علاقے میں جتنے بھی قبائل تھے سب سے شادی کریں گے تو سب کو ایک ساتھ جوڑ لیں گے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے تھوڑی سی ہمت اور تقویت ملے گی۔ اسی لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی۔ آپ نے غریب عورت سے بھی شادی کی، آپ نے مالدار عورت سے شادی کی، آپ نے اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی اور کم عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ اگر کسی کی عمر 12، اگر کسی لڑکے کی عمر 20 سال ہے، اس کے سامنے 40 سال کی عمر آ جائے، 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت آ جائے تو کیا نکاح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، چونکہ اما عائشہ اور اما خدیجہ الکبریٰ محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھ لے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ بہت زیادہ عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کوئی باہر دوسرے ملک میں جا کر دلی کے اندر شادی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
قبیلہ اوس اور خزرج اور دوسرے علاقوں کے اندر آپ نے شادی کی تھی، غریب گھرانے میں، اونچے گھرانے میں، تاکہ پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دے سکے کہ اگر لڑکا غریب ہے، اگر اس کی بیوی مالدار ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، یا لڑکا مالدار ہے بیوی غریب ہے تو نکاح ہو سکتا۔ یہ تمام کے تمام اغراض و مقاصد تھے، دنیا والوں کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ میری تقریر کو سننا اور غور کرنا، یہی مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگر آپ علیہ السلام کا نکاح کرنے کا مقصد اگر عیاشی کا ہوتا، اگر آپ علیہ السلام کا مقصد زیادہ عورتوں کے ساتھ سمبند بنانے کا ہوتا تو آپ جوانی کی عمر ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نہیں بتاتے۔ 53 سال کی عمر جب آپ کی ہو گئی تو پوری یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر جو پوری جوانی کی عمر تھی آپ نے بتائی تھی۔ دنیا والوں ہے کوئی جواب آپ کے پاس نہیں دے سکتے۔ آج اگر کوئی نیتا ہے جوان ہے تو الگ الگ اسکاٹ سروس سے لڑکیاں بلا کر کسی جاتے ہیں شراب خانے میں، کلکتہ پہنچتے، ممبئی پہنچتے ہیں، یا پھر تھائی لینڈ جاتے، بینکاک جاتے، پٹایا جاتے، وہاں پر بیٹھ کر نئی لڑکیاں چاہیے، 16 سال کی 20 سال کی عمر کی لڑکیاں چاہیے۔ کیوں؟ پیسہ ہے، پاور ہے، عیاشی بھری ہوتی ہے زندگی میں۔ قربان جاؤ کالی کملی والے پر۔ 24-25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال جوانی، پوری جوانی آپ علیہ السلام نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے گزار دیا۔ یہ صرف ایک پیغام تھا، عیاشی نہیں تھی۔ میڈم شرما جی، آپ نے کس کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ ریسرچ کر لو، کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ریسرچ کر لو۔ اگر اللہ کے نبی نے 9 سال کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی ہے تو وہ بالغ ہو چکی تھی۔ she was completed at that time, she was and completed، بالغ ہو چکی تھی وہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان سے نکاح کیا تھا، بس اناپ شناپ لوگوں کی ٹھیس کو، مسلمانوں کی کو ٹھیس پہنچانا، تکلیف دینا مقصد ہوتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تاریخی دلائل اور تاریخی ایک مہا پرش ہونے کی دلیل دنیا کی تمام کتابوں میں محمد رسول اللہ کے پوتر ترین تذکرہ موجود۔ بیدات کی روشنی میں بھی دیکھی جائے تو آپ علیہ السلام بالکل کلین، کہیں پر بھی آپ کے اوپر ذرہ برابر کوئی ٹپنی نہیں کی گئی۔ ہم نے کم سے کم شاستروں کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، اپنشد کو پڑھا ہے، ادلبو کا میککم ادلبو کا نکھادکم، آخری نبی ہونے کی مکمل دلیل، کوئی ٹپنی نہیں۔ اپنشد پڑھ لیجئے، اسم اللام الے مترا ورونا، پورا شلوک پڑھ لیجئے، کہیں پر کوئی ٹپنی نہیں۔ رگوید پڑھ لیجئے، نراشن سمہا پریم سیگے، کوئی ٹپنی نہیں، مہانتا کو بیان کیا گیا۔ ادم جنا اپشرت، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اس دھرتی کے اوپر ان سے بڑا کوئی ادم جنا اپشرت نراشن پوری دنیا کے اندر تعریف کی جائے گی، کوئی ٹپنی نہیں۔ کون سی کتاب پڑھیں آپ؟ گیتا پڑھیں، گیتا میں ٹپنی نہیں ہے محمد کے اوپر۔ کیا منوسمرتی میں ٹپنی نہیں ہے؟ منوسمرتی میں تو یہ کہا گیا، ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا چتر براتری برتیت کرشامی کلکشیم شریرین شمم ناشم سرومنیدی گچھتی، کوئی ابدر ٹپنی نہیں ہے۔ کون سی کتاب میں پڑھے جناب آپ میڈم شرما جی؟ مجھے دکھاؤ نہ ذرا وہ کتاب۔ نہیں دکھا سکتے آپ، کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کی ایسی شخصیت تھی ہی نہیں کہ لوگ اس پر ٹپنی کریں، بلکہ آپ کی جیونی کو دیکھ کر بڑے بڑے رائٹر مجبور ہو جاتے تھے اپنی کتاب میں کہ محمد کی پوری جیونی لکھی جائے۔ دو باتیں آپ کے سامنے، سیرت کے اوپر تو کتنوں بول سکتے، وقت چاہیے، چونکہ دو سوا دو بج چکے، بس کچھ دیر اور میں اپنی بات رکھوں گا، 10 منٹ اور 2:30 بجے میں اپنی بات پوری کر دوں گا۔ ایک اتہاسک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے، کئی بیانوں میں کئی جگہوں کے اوپر بولنا ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں
اور ہمارے ہندو بھائی اگر سن رہے ہوں گے تو ان کو بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. ہم اس دیش میں رہتے ہیں, اس دیش میں ہم پر ڈائریکٹ فیصلہ کیا جاتا ہے. کن کے آدھار پر؟ ہم پر ڈائریکٹ فیصلہ ہو جاتا ہے ہمارے بادشاہوں کو دیکھ کر. ہمیشہ یاد رکھیں میرے ہندو بھائیوں, بادشاہ کا کوئی دھرم عموماً نہیں رہا ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک دو بادشاہ ایسے تھے جو دھرم پرست تھے, لیکن ہمیشہ سے بادشاہ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. مسلم بادشاہ کے خلاف میدان میں آئے, ہندو بادشاہ کے خلاف میدان